شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور آپ کے قصہ کو احسن القصص کہا گیا ہے، لیکن آپ کی وفات اور تدفین کے حوالہ سے قرآن مجید میں واضح ذکر موجود نہیں، جبکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا تھا اور 400 سال بعد آپ علیہ السلام کی میت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں اور کس کے حکم سے نکالا اور کہاں لے کر گئے، آج کی ویڈیو میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو توجہ اور غور سے آخر تک دیکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 سال قبل از مسیح بتایا جاتا ہے۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 73 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے تھے۔ آپ کا نسب نامہ یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل تھا۔ والدین کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ نور نبوت کی چمک بچپن ہی سے آپ کی پیشانی سے جھلک رہی تھی۔ آپ کا حسن و جمال اسی نور نبوت کا عکس تھا۔ آپ کی دماغی اور فطری استطاعت دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں نمایاں اور ممتاز تھی۔ حسن و جمال اور خدا داد صلاحیتوں کا مالک ہونے اور والدین کی توجہ کا مرکز ہونے کی بنا پر آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے، اور اسی حسد کی بنا پر آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا، جہاں سے ایک قافلہ گزرا اور قافلہ والوں نے آپ کو نکالا اور مصر جا کر عزیز مصر کو بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے امتحان میں ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عطا کی۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی قحط کے باعث مصر گندم لینے پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ان کو محل بلوایا۔ آپ کے بھائی آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی اور کہا کہ جب دوبارہ مصر آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی بن یامین کو بھی ساتھ لانا، ورنہ گندم نہ ملے گی۔ اور جب وہ اپنے چھوٹے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بن یامین کو ساتھ لائے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بہانے سے انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بن یامین کے بغیر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں خط لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ خط لے کر دوبارہ عزیز مصر کے پاس جاؤ۔ جب وہ خط لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے خط پڑھا اور رونے لگے۔ آپ کے بھائی حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ میں یوسف ہوں جسے تم بچپن میں کنویں میں پھینک آئے تھے۔ یہ سن کر آپ کے بھائیوں نے آپ سے معافی مانگی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر جاؤ اور ابا جان کے چہرے انور پر اس کو ڈال دو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور تم سب لوگ سب گھر والوں کو لے کر میرے پاس مصر آ جانا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا سب سے بڑا بھائی جس کا نام یہودا تھا کہنے لگا یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں یوسف کا خون سے رنگا کرتا لے کر آیا تھا جس سے میرے باپ کو تکلیف ہوئی تھی۔ آج جب میں یہ کرتا لے کر جاؤں گا تو یقیناً وہ مجھ سے بہت خوش ہوں گے۔ یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس بھائیوں اور سب خاندان کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھی بھیجیں۔ یہودا جیسے ہی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ادھر کنعان میں اپنے لخت جگر اور جان سے پیارے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے پوتوں سے اس کا ذکر کیا۔ یعقوب علیہ السلام یہ کہنے لگے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے پوتوں نے کہا کہ آپ اب بھی اس پرانی بات میں پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو۔ جب برادران یوسف ان کا کرتا لے کر گھر پہنچے تو اپنے والد کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھیں درست ہو گئیں اور ان کی روشنی واپس آ گئی، جس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی اور آپ کی دعا کی وجہ سے تمام برادران یوسف کی بخشش ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے 72 یا 73 آدمی تھے جو مصر روانہ ہوئے۔
جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم الشان جلوس کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ اس جلوس کے دونوں طرف مصر کی عوام باادب کھڑی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا کہ یہ فرعون مصر کا لشکر تو نہیں؟ تو یہودا نے کہا کہ نہیں ابا حضور، یہ آپ کے فرزند یوسف کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر حیران ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، ذرا سر اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں تشریف لائے ہیں، اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والے اس ملاقات نے باپ بیٹے کو آبدیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو اپنے دربار لے کر پہنچے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سہارا دے کر تخت شاہی تک پہنچایا، اور ان کے ارد گرد آپ کے بھائی اور سوتیلی ماں بھی بیٹھ گئی، اور آداب شاہی کے احترام میں سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت جائز تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، یہ پہلے خواب کی تعبیر تھی جسے اللہ تعالیٰ نے سچ کر دیا، مجھے قید سے رہائی دی اور آپ سب لوگوں کو گاؤں سے لے کر آیا۔ بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہ حکمت والا ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور وہ مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں دفن کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ مصر کی عوام کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخرکار اہلیان مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریا نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے جسم اطہر کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریا نیل میں دفن کر دیا گیا۔ تقریباً 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ان کا تابوت نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے، جہاں آپ علیہ السلام کو اپنے آباء و اجداد حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔